بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سفر کا آغاز ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ شروع میں ہم اس کے اوپر تھوڑی سی علمی بحث کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ تو سامعین، لفظ روحانیت ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ آج کے اس دور میں عام طور پر ماورائی علوم سے متعلق اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ہر شخص نے ایک خاص مفہوم اپنے ذہن میں وضع کر رکھا ہے کہ روحانیت کیا ہے یا لفظ روحانیت سے کیا مراد ہے۔ ایسے اصطلاحی لفظ ہر فن، ہر ہنر اور ہر شعبہ علم میں انسانوں نے طے کر رکھے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص نظریے کو بیان کرنے کے لیے بار بار لمبی چوڑی تشریح یا تمہید نہ باندھی جائے، بلکہ وہ لفظ استعمال کیا جائے جو اس کو مکمل طور پر واضح کر سکے کہ ہم کس کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کسی محفل میں کہیں کہ جی لیجیے لطیفہ سنیے، تو عام طور پر ہماری مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی لطیف بات کرنے لگے ہیں، ہم کوئی مزاحیہ بات کرنے لگے ہیں۔ لیکن یہی اصطلاح جب روحانیت میں استعمال ہوتی ہے تو اصل میں یہ 6 ایسے بدنی مقامات کا نام ہے جنہیں لطائف ستہ کہتے ہیں، اور لطیفہ قلب، لطیفہ روح، سر، خفی وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، مگر ہم عام طور پر اسے مزاحیہ بات کرنے کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ سائنس میں نظریہ اضافت، ادب میں نظریہ وجودیت، روحانیت میں مسلک وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایسی ہی اصطلاحی مسالے ہیں۔ ان کا نام احادیث معتبرہ یا قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ خالصتاً انسانی تراکیب ہیں، مگر سب کی سب فی الفور ہمارے سامنے اس تشریح کو مجسم کر دیتی ہیں جو ان کی تہ میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے ہاں لفظ مذہب دین کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، مگر عربوں کے ہاں مذہب کا مطلب راستہ ہے۔ وہ دین اسلام ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تمہارا مذہب حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے یا شافعی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں اس لفظ کو فرقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب کے معنی چونکہ راستہ ہے، لہذا عربوں کے ہاں یہ لفظ اس خاص مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے آپ نے اختیار کیا ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ اصطلاحی نام انسانی وضع کردہ اجمالی نام ہوتے ہیں جو ہر علمی اور روحانی مقصد کی وضاحت کرنے کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں تاکہ بات مختصر سے مختصر کی جا سکے۔